کہ امریکی حکومت یا وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہو کہ ہم امریکہ جو ہے بھارت کی کو ایز اے گریٹ پار ایمرج ہونے میں پوری سپورٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. سو دی انڈینز ایمرجنس ایز اے گریٹ پار جو ہے امریکہ اس کی سپورٹ کرتا ہے. یہ جان کربی نے کہا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو جو ہے وہ اسپوکس پرسن ہے. اب آپ امیجن کریں وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لیول آف کوآپریشن ہے یہ کہاں پہ چلا گیا ہے. مودی صاحب اور بائیڈن صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا جی ہم نئے چیپٹر لکھ رہے ہیں, ہسٹری میں نیا چیپٹر لکھ رہے ہیں. اور مودی بائیڈن میٹنگ میں یہ طے ہوا اور مودی صاحب نے وہاں پہ یہ کہا کہ واشنگٹن ہمارا ون آف آر موسٹ اٹ مینس کہ اور بھی ہیں. ظاہر بات ہے یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں ون آف آر موسٹ. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے دی اونلی اور یا دی موسٹ بھی نہیں کہہ سکتے, دی موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینس پارٹنر نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کل ہی, ٹھیک ہے. سو اس نے کہا کہ از ون آف دا موسٹ, اٹ مینس یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے. تو انہوں نے کہا اور بھی ہمارے ہیں, رشیا بھی ہوگا اینڈ سو اینڈ سو. سو یہ جو چیز ہے یہ انہوں نے جو کی ہے کہ اب بائیڈن صاحب اور مودی صاحب اب بار بار ایک چیز آ رہی ہے, کیا جی, ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جی جنرل الیکٹرک کا, اور وہ انڈیا کی اسٹیٹ اونڈ ہندوستان جو ایروناٹکس ہے وہ کو پروڈیوس کریں گے F414 جیٹ انڈیا کے اندر, ٹھیک ہے جی. اسی طرح F/A-18 سپر جو ہارنیٹ ہیں وہ, اور انڈیا کا جو تیجس ہیں, اس طرح کی جو ایئرکرافٹ ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ جو ریسنٹلی ہم نے بات کی تھی کہ جو جنرل اٹامکس ہے وہ MQ-9B پریڈیٹر آرم ڈرونز انڈیا کو دے گا. سو اب آپ امیجن کریں کہ گلاں کدھر دیاں کدھر ہو گئی ہیں پائے جان, ٹھیک ہے جی. اور مودی صاحب نے جو وہاں پہ مزے کی بات کی دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا ڈیموکریسی تو ہمارے ڈی این اے میں, یہ تو ہم تو ہیں ڈیموکریٹس, یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے بڑی سیکرڈ ہے, یہ ویلیوز ہے, شیئرڈ ویلیوز ہیں. بائیڈن صاحب سے بھی یہ سوال ہوا لیکن مودی صاحب نے یہ جو اس چیز کو بڑے طریقے سے ٹیکل کیا کہ جی یہ تو ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے. دیکھیں دو چیزیں میں ویسے پرسنلی دو اس کو سمجھتا ہوں. ایک ہے کہ اسٹیٹ آف ڈیموکریسی, بیکاز انڈیا کا اسٹیٹس بہت تیزی سے اوپر اٹھا. جب وہ تیزی سے اوپر اٹھا تو ایکسپیکٹیشنز بڑھنی شروع ہو گئی, پھر وہ سوال جواب, پھر وہ جو شارٹ کمنگز ہے. اگر انڈیا مڈ سائز پار, یہ ایک مڈل پار کے طور پہ رہے گا تو سوال زیادہ نہیں ہوں گے اور چیزیں ڈسکشن ہوں گی. لیکن کیونکہ انڈیا بڑے اس کا اسٹیٹس بڑی تیزی سے اٹھا تو اس کی وجہ سے ان کو پھر وہ جو کویشچن آنسر پھر وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہوئے. اور جو یہ آپ ظاہری بات ہے ڈیموکریسی ہیومن رائٹس میڈیا یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہری بات ہے وہ ہوئیں. لیکن جس سے میں نے دو دن پہلے کہا تھا کہ انڈیا کو امریکہ پراپر گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بنا رہا ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ لے. یہ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے. ابھی ہم سمجھ نہیں نہ پا رہے کیونکہ جیسے امریکہ نے یہ بات کر دی ہے کہ جناب ہم کیا اسے بولتے ہیں انڈیا کو جو ہم اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایمرجنس ایز اے لیڈر ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو گلوبل ساؤتھ اس کے تو گلوبل ساؤتھ میں انڈیا چاہتا ہے کہ ہم چائنا کو کمپیٹ کریں یا ایٹ لیسٹ وہ ایک اپنی پوزیشن رکھتا ہے. اور گلوبل ساؤتھ میں پاکستان بھی موجود ہے, انڈیا کا نیبر ہے. انڈیا نے بڑی خوبصورتی سے پاکستان سائڈ جتنا بھی ویسٹ ایشیا ہے سب کو بلاکیڈ کر کے, تو انہوں نے سارا انڈو پیسفک وہ سمجھتے ہیں دنیا ہی اس طرف ہے. باقی انہوں نے سینٹرل ایشیا, افغانستان اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کے تعلق رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہو. دے آر پلئنگ ویری ویری اسمارٹ. گھر میں ان کے بڑی ٹینشنز ہیں, مہنگائی ہے, سارا کچھ ہے. خیر اتنی ڈبل ڈیجٹ تو مہنگائی نہیں ہے جتنی پاکستان میں, لیکن پھر بھی دے ہیو مینیجڈ اٹ. بے روزگاری ہے انڈیا کے اندر 50,000 قسم کے چیلنج ہیں. وہاں سے یوتھ سے پوچھیں, لوگوں کو اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملی. There are millions and millions of people who are jobless in India at the same time, but there are millions and millions who are making billions. ٹھیک ہے جی, who are making millions. So وہ ظاہری بات ہے جیسے چائنا نے بہت سارے لوگوں کو بلو پاورٹی شفٹ کیا تھا, تو ظاہر بات ہے ٹائم لگتا ہے. یہ نیچرل پروسیسز ہوتے ہیں, اس میں اٹ ٹیکس اوور نائٹ. یہ رات کو یہ نہیں ہے راتی سوچا تھا سویرے ساری دنیا امیر ہو گئی. اٹ ٹیکس ٹائم. وہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ نیچے جاتے جاتے اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے. بٹ اینی ہو یہ جو اب سچویشن ہے اس میں آ کے وہ جو مودی صاحب نے وہاں پہ باتیں کی اور کانگریس میں خطاب کیا. اب امیجن کرو سیکنڈ ٹائم کانگریس سے خطاب کروا رہے ہیں اسے.
ٹھیک ہے، ایک ہی ٹینیور کے اندر اسٹیٹ ڈنر کیا کیا نہیں انہوں نے دیا ہوا، کوڈ دیکھے نا، امریکہ بس خوش ہویا ہے، وہ جو خوش ہے وہ اس کی ضرورت ہے، انہوں نے ہر چیز، اور ساڈے پنجابی کہتے ہیں ڈول دی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ڈول دی، انہوں نے کیا، لو پھڑو کھاؤ موجہ مارو تسی۔ اب دیکھیں یہ جو کانفیڈنس ہے انڈیا کا، اس کو پوری دنیا واچ کر رہی ہے، یہ انڈیا سارے کا سارا لے کے جائے گا گلوبل ساؤتھ میں، اور جا کے کہے گا کہ بھائی ہاں جی، کہ جی کرو، یہ اب ہم ہیں آپ کے نئے ماں باپ، ہم ہیں آپ کو نئے چلانے والے اس خطے میں۔ سو یہ انڈیا نے بیسیکلی آؤٹ سورس کری ہے، سارا یورپ اس میں بڑا پریشان ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، بیکاز یورپینز بلیو کہ یہ ہمارا اور امریکہ کا جوائنٹ پروجیکٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ جو رائز آف ملٹی پولر ورلڈ ہے، یہ بیسیکلی دیٹ ٹیلز کہ رائز آف ملٹی پولر ورلڈ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ رائز آف ملٹی پولر ورلڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں، ہمارے لیے کیا ایشوز ہیں، جسے وہ کہہ لیں کہ، اور وہ چیلنجز اور وہ ایشوز یہ ہیں کہ بھائی نئے لوگوں کو کس طرح مین اسٹریم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ اگر 70 لوگوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو لیٹر لکھا ہے امریکن لا میکرز نے کہ ہیومن رائٹس ڈسکس کرو، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو جان کربی ہیں، یو ایس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے کوارڈینیٹر اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو یہ جو کویسچن ان سے کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ جا کے دیکھیں، انڈیا ہمارا کریٹیکل اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اگلی ڈیکیڈز تک رہے گا، ان کمنگ ڈیکیڈز، بیکاز وہ تو لمبا سوچ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ چائنا کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا پارٹنر ہوگا، وہ انڈیا کو دیکھ کے نہیں بتا رہے کہ انڈیا ہمارا پارٹنر ہوگا۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، انڈیا اٹ سیلف، انڈیا کی جو پوٹینشیل ہے وہ اپنی جگہ، انڈیا کی مارکیٹ، انڈیا کے ریسورسز، انڈیا کے اندر پوٹینشیل، انڈیا کی یوتھ، انڈیا کے وہ لوگ، دوز ہو آر این ایسٹ فار دی یونائٹیڈ اسٹیٹس، بٹ دے آر آلسو لوکنگ ٹورڈز چائنا، سو دس از اے ڈبل ایج جو انڈیا کو فائدہ مل رہا ہے۔ وہ جیسے وہ میں نے کہتا ہے نا، جان کربی نے یہ کہا کہ ہم انٹرنیشنلی جو انڈیا رول پلے کرے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے، انڈو پیسفک اور ان چیزوں میں، آل دیٹ، لیکن اصل میں جو چیزیں ہیں وہ تو ساری ڈیفنس کے حوالے سے ہیں، اور ڈیفنس میں انڈیا گیم یہ کر گیا کہ انڈیا نے کو پروڈکشن اینڈ ٹیک ٹرانسفر پلانز لے آیا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، جس وجہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر مودی ہے، یہ جو جنرل الیکٹرک ہو گئی ہے، جو جنرل اٹامک ہو گیا، جو نیکسٹ جنریشن ڈیفنس پارٹنرشپ انڈیا کی اور ان کی آپس میں ہو گئی ہے، تو اب آپ امیجن کریں کو پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفر، دس از واٹ دے آر لوکنگ فار، کو پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفر، دس از واٹ دے آر لوکنگ فار۔ یہ چیز جو ہے وہ انڈیا کو فائدہ دے گی، اور یہ انہوں نے جو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں۔ سو آپ یہ امیجن کر لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ انڈیا کو یہ وہ جو اس کا جو گلوبل پار ہے اس کا سٹیٹس، وہ آپ دیکھیں نا کہ جب وہ وزیر اعظم مودی آتا ہے وہ کہتا ہے، آ کے پہلے شور مچا دیا ہے امریکہ میں کہ میں $3 بلین کے MQ-9B آرم ڈرونز لے رہا ہوں، تو انہوں نے تو خوش ہونا ہے کہ یار پیسے لے کے آیا۔ وائٹ ہاؤس کہتا ہے ٹھیک ہے جی، انہوں نے 500 جہاز ان کو چاہیے، ایئر کرافٹ چاہیے، ٹھیک ہے یار، یہ دیکھو 1 ملین جابز امریکہ میں کریٹ کرے گا۔ تو وائٹ ہاؤس خوش ہو رہا ہے، یار یہ ہمارا اس طرح کا نیبر بھوکا نیبر نہیں ہے، جو ہے کنگلا نیبر نہیں ہے، جو ہم جس کو ہم نے جا کے دینے ہی ہیں۔ جیسے ہمارا تو عادت ہے نا کہ ہم جا کے وہ مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ پوری دنیا میں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے نا وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک ہی چیز اس کی ہے، فالو دا منی، فالو دا منی۔ ہم لوگ صرف فالو کرتے ہیں پیسے کو، پیسہ کدھر سے آ رہا ہے اور یہ ہماری جیب میں کیسے جا سکتا ہے۔ یہ وہ جو ظاہر بات ہے، ہماری لیڈرشپ کا جب یہ رویہ، ہماری لیڈرشپ کے بارے میں جب یہ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی، تو تکلیف تو ہوگی نا۔ پھر ابھی سننے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی جو نیوی ہے اس نے ایک ماسٹر شپ ریپیئر ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور ایک چینائی کی کمپنی کے ساتھ چینائی میں ایک ہوگا، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ یو ایس نیوی انڈین نیوی کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے۔ ہم تو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہماری لیڈرشپ کے کیا پلانز ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ انویسٹ کرے گا $2 بلین، کس میں، یو ایس کی سیمی کنڈکٹر میں۔ اور اب یہ دیکھیں نا کہ وہ جو ہمارے جو آتے تھے لیڈرشپ، یا تو وہ سیکیورٹی کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے، یا وہ ان چیزوں پہ آتے تھے کہ بھائی ہمیں
وہ دے دو، پیسے دے دو، یا ہمارا سیکورٹی کوآپریشن ہوتا تھا، یا اتنے پیسے ادھر جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی انڈین فرمز جو ہیں وہ جیسے میں نے بتایا $2 بلین لگائیں گی نئی مینوفیکچرنگ میں ان کولوراڈو کے اندر، اور اسٹیل کے اندر کولوراڈو میں سولر میں انویسٹمنٹ کریں گی، اوہایو میں اسٹیل میں انویسٹمنٹ کریں گی، ساؤتھ کیرولائنا میں انڈین جو ہیں وہ فائبر آپٹک میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ مجھے یاد ہے میں نیو یارک ٹائم اسکوائر میں گیا آج سے کچھ 4-6 ماہ پہلے، تو 6 ماہ پہلے میرا خیال ہے، تو وہاں پہ میں گزر رہا تھا، تو وہ جو کیا ایک مجھے اسٹیل کا جو ہے نا وہ آئی تھنک ہول، وہ کیا ہول ہوتے ہیں جو اس کو وہ جو کور تھا وہ میں دیکھ رہا تھا ایک، اچھا اس کور کے اوپر جو کمپنی تھی آئی تھنک وہ ٹاٹا تھی یا کوئی اور تھی پتہ نہیں، میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس ویئر آئی سا اٹ، جسٹ شیئرنگ اٹ کہ انڈیا جو ہے دے آر میکنگ اٹ، کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ یہ صرف میک ان چائنا نہیں ہے، میک ان انڈیا امریکہ پہنچ سکے، اسی لیے یہ کولوراڈو، اوہایو، ساؤتھ کیرولائنا کے اندر یہ ساری کی ساری جو مینوفیکچرنگ ہے یہ آ رہی ہے۔ اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو یہ ہے کہ ہم اپنی سیمی کنڈکٹر جو سپلائی چین ہے ان چیزوں کو سیکیور کریں، انڈیا کو یہ ہے کہ ہم اس ایمرجنگ ٹیکنالوجی، کرٹیکل ٹیکنالوجی کے اندر گھس جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جیسے کہ اسی طرح ایک مائکرون ٹیکنالوجی ہے، وہ انڈیا میں میرے خیال ہے $2.75 بلین کی اسٹیٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ سو دیکھیں جب دو بڑے لیڈر مل رہے ہیں، مودی بڑا لیڈر بن گیا بھائی اس وقت، مودی از ناٹ اے لیڈر، اور مودی از ناٹ اے پرسن جو کہ ایک عام جو ہے وہ شخص ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو ایس، چائنا، انڈیا جو ہے وہ یوکرائن کے اوپر ٹاکس کریں، اور وہ اچھا یہ اب نئی ٹرم شروع ہو گئی ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا زیلنسکی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں وہ ان سے بات کریں گے۔ گلوبل ساؤتھ کا لیڈر سے مراد یہ تھا بیسیکلی زیلنسکی صاحب کا کہ وہ جو چائنا کا پلان ہے نا ہم اس کو اتنا لمبا چوڑا نہیں مانتے، ہم بیچ میں انڈیا کو بھی لے کے آنا چاہتے ہیں۔ سو اٹس ناٹ اونلی دا چائنا دیٹ شوڈ کنکلوڈ اے ڈیل، سو اٹ شوڈ بی این انڈین، انڈیا شوڈ بی اور پارٹ آف دیٹ، اینڈ اٹ شوڈ بی لائک یار یہ امریکہ کا جو پارٹنر ہے وہ انڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو انڈیا اینڈ چائنا بوتھ کنکلوڈنگ اے ڈیل آن یوکرائن، دیز آر دی آپٹکس۔ سو یہ جو یو ایس، چائنا، ایون کہ جاپان، یہ جو ہیں یہ ایک سننے میں آ رہا ہے کوپن ہیگن کے اندر ایک یہ جو یوکرائن والا مسئلہ ہے اس کے اوپر میٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ سو دیٹس ویئر دا لیڈرشپ از گوئنگ۔ سو یو ایس سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا کے امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں گے وہاں پہ، اسی طرح جو سعودی عرب، باقی ممالک کے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ تو اس لیول پہ انڈیا جا چکا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آج یوکرائن کی ڈسکشن کر رہا ہے، وہ اسی لیے کر رہا ہے نا بیکاز ان کے جہاز میں تیل ہے، دوسرے لفظ ہیں مطلب ان کے بندے تو پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری پوزیشن تو افغانستان والی ہے نا کہ ہم نے افغانیوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم ان کو جہاز بھیجتے ہیں کہ ساڈے نال آؤ گل کر جو، ہم ان کو جہاز بھیجتے ہیں آؤ پاکستان بات کر جو، ہمارے لیڈر کی یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جہاز ہوتا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اور مات میں ہمیں پیسے دے دو، پیٹرول اسی اپنا پوانا، ہم ان کو لوگوں کو اور جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں۔ سو یہ چیزیں ہیں، دیٹس ویئر دا پرابلم از، دیٹس ویئر دا چیلنج ہے۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نہ تو ادراک ہے، نہ اس کو سمجھ ہے، نہ ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں، واٹ از اٹ وچ از گوئنگ آن رائٹ ناؤ، یہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں کون سی ڈائریکشن لینی ہے، ہمارا مستقبل کس طرف ہے، ہمیں کون سی وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن پکڑنی ہے، کہ یار اگر انڈیا، آپ بھی دیکھیں انڈین میڈیا سارا امریکہ میں گھوم رہا ہے، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا اس کو کہتے ہیں امریکن میڈیا سے انٹریکٹ کر رہا ہے، ایکسچینج ہو رہے ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، گو کہ انڈین میڈیا لارجلی کمپرومائز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آئی وونٹ سے کہ اس کو کوئی بڑا وہ ہے، لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ لارجلی کمپرومائز ہے پر سو مینی ریزنز۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میڈیا کے بزنس ماڈل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کا میڈیا بھی سارا کمپرومائز ہے، اے ٹو زی، الف تو لے کے یہ تک، تو اے تو لے کے زیڈ تک سارا کمپرومائز ہے، بیکاز ان کے بزنس ماڈل اس طرح کے ہیں، اور جو لوگ یہ میڈیا انڈسٹریز میں آتے ہیں اتنے کمزور ہوتے ہیں بیکاز دس از بیکم ٹو ایکسپینسو ٹو ہیو اے میڈیا ہاؤسز، کے پھر آپ کے وہ جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کے اور بہت سارے بزنس ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ان بزنسز کو بڑھانے کے لیے وہ اور گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ ایک وشیش سائیکل ہے جس کا میرا خیال ہے پوری دنیا میں یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں، لیکن
پیورلی یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو گریٹ پاور مومنٹ ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے جی، وہ آ چکا ہوا ہے، اور لیکن کیا یہ جو کویشچن بنتا ہے کہ کیا انڈیا امیڈیٹلی ایک ریجنل پاور سے گریٹ پاور میں شفٹ کیسے کرے گا؟ تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں بوائز اینڈ گرلس، آپ کی ڈیفنس، اکانومی اینڈ پالیٹکس، پولیٹیکلی کتنے وائبرنٹ ہیں دنیا میں، آپ کو کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے، کیا انڈیا یوکرائن میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے، انڈیا گلوبل کانفلکٹس میں رول پلے کر سکتا ہے، اکانومی میں کیا انڈیا سری لنکا یا باقی کسی ملک کو ہیلپ کر سکتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم نے ریسنٹلی افریقہ کی بات کی کہ انڈیا افریقہ میں بڑی انویسٹمنٹس کر رہا ہے، اسی طرح ڈیفنس میں کتنا ہے. سو انڈیا اس طرح گریٹ پاور نہیں ہے، لیکن انڈیا کی جو پاور پروجیکشن ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. وین اٹ کمس ٹو ڈیفنس فار ایگزامپل، کیا انڈیا ڈپینڈنٹ ہے دنیا کے اوپر؟ یس، لیکن انہوں نے اتمن بھر وہ جو